لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. راوی ہیں اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا، یعنی جو حدیث آپ بیان کر رہے ہیں وہ حدیث قدسی ہے، جہاں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بہت اہم حدیث ہے. اس حدیث میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جس کسی نے میرے لیے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اور اس کو تکلیف دی، میں اس کو جنگ کا اعلان دیتا ہوں. آگے فرمایا، وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضتہ علیہ. کوئی بندہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب فرض عبادت سے اور فرض عبادت سے زیادہ اور عبادت سے نہیں ہوا ہے. یعنی بندہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب فرض عبادت سے ہوتا ہے. آگے تیسرا مضمون بیان کیا، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ. بندہ نوافل کے ذریعے، نفل عبادتوں کے ذریعے برابر میرے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. حتی احبہ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا وہ کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کا وہ ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کا وہ پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ. اگر وہ مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے، مانگے گا تو میں اس کو ضرور دوں گا. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. اگر وہ مجھ سے کسی چیز سے پناہ مانگے، میری پناہ مانگے تو میں اس کو ضرور پناہ دوں گا. یہ میں نے ترجمہ کیا ہے مختصر سا. اس حدیث میں 3 مضمون ہیں، جیسا کہ بتایا گیا بخاری شریف کی روایت ہے. پہلا مضمون ہے، جو میرے کسی ولی سے میرے لیے دشمنی کرے. 2 باتیں سمجھنے کی ہیں.
ولی سے کون مراد ہے اور میرے لیے دشمنی کرنے سے کیا مراد ہے؟ میرے لیے دشمنی کرنے سے مراد کوئی شخص کسی کو اس کے دینی معاملہ میں ستائے اور بے غرض کوئی وجہ نہ ہو اس کو پریشان کرے. ہاں اگر دو شخصوں کا دنیاوی معاملہ ہے آپس میں اور دونوں میں آپس میں جھگڑا ہو جائے, کچھ اونچ نیچ ہو جائے, وہ یہاں مراد نہیں. یہاں مراد ہے چاہے دنیاوی معاملہ ہو لیکن وہ اس کو صرف اس لیے ستا رہا ہے, پریشان کر رہا ہے کہ اس کی طرف سے اسے کوئی خطرہ نہیں. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات, ولی سے مراد ہر متبع شریعت ہے, جو بھی شریعت پر چلنے والا ہے. عام لفظ ہے, کوئی خاص مفہوم نہیں. جو بھی نیک ہے, شریعت کا متبع ہے. تو جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے میرے لیے, تو میں اس کو اعلان جنگ دیتا, جنگ کا اعلان کرتا. محدثین فرماتے ہیں اللہ اگر اس کی طرف سے, ولی کی طرف سے جنگ کے لیے آ جائے تو پھر آدمی کیسے بچ سکتا ہے؟ یہی اعلان اللہ نے سود کھانے والوں کے لیے دیا ہے. فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر وہ سود سے باز نہیں آئیں گے تو میں ان کو اعلان جنگ کرتا. تو ڈرنے کا مقام ہے. اگر ولی سے تعرض کیا جائے, جو شریعت کا متبع ہے, نیک ہے, وہ کسی کے معاملے میں دخل نہیں دیتا ہے, اگر اس سے تعرض کیا جائے تو پھر بڑا خطرہ ہے. یہ پہلا مضمون ہے جو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں, بلکہ خود اللہ فرماتے ہیں. اس سلسلے میں بہت مشہور کتاب حدیث پاک کی جامع العلوم والحکم, اس میں کئی واقعات لکھے ہیں. 2-3 واقعہ میں سناتا ہوں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو مستجاب الدعوات تھے, ایک شخص نے آپ پر جھوٹ بولا. آپ نے جو کام کیا نہیں تھا آپ پر الزام لگایا. آپ نے 3 بددعائیں دی. فرمایا اللہم ان کان کاذبا فاعم بصرہ واطل عمرہ وعرضہ للفتن. اے اللہ اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کو نابینا کر دے, اس کی عمر بڑھا دے اور اس کو فتنہ کے اندر مبتلا کر دے. کہتے ہیں یہ بددعائیں اس کے حق میں قبول ہو گئی. وہ نابینا ہو گیا, عمر اس کی بہت لمبی ہو گئی, اتنی لمبی ہو گئی کہ آنکھوں کی جو پلکیں تھی وہ نیچے تک آ گئی. اگر وہ کسی کو دیکھتا تو پلکوں کو اٹھا کر کے دیکھتا. اور فتنوں کے اندر مبتلا ہونے کا حال یہ تھا, روایتوں میں آتا ہے وَكَانَ يَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِ فِي السِّكَكِ, وہ گلیوں میں باندیوں کو چھیڑتا تھا اور کہتا تھا شیخ کبیر مفتون اصابتنی دعوت سعد. ایک بوڑھا فتنہ کے اندر مبتلا شیخ ہے, بوڑھا ہے, جس کو سعد بن ابی وقاص کی بددعا لگ گئی. ولی کو چھیڑنے کا نتیجہ یہ ہوا. لکھتے ہیں
ایک مشہور صحابی ہیں مطرف ابن عبداللہ ابن شخیر. ایک آدمی نے ان پر جھوٹ بولا, کوئی تہمت لگائی. انہوں نے بد دعا کی, اے اللہ اگر یہ شخص جھوٹا ہے تو ابھی اس کو موت دیجیے. اسی مجلس میں کھڑے کھڑے نیچے گرا اور مر گیا. عبداللہ ابن مطرف ابن عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ عنہ. اسی کتاب میں لکھا ہے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی مجلس میں ایک شخص خوارج میں سے, خوارج گمراہ فرقوں میں سے ایک مشہور فرقہ ہے. جیسے بہت سے گمراہ فرقے آج ہیں ویسے اس زمانے میں بھی تھے. ان میں بہت مشہور فرقہ خوارج معتزلہ وغیرہ. خوارج میں سے تھا حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی مجلس میں آتا تھا اور لوگوں کو تکلیف دیتا تھا. مجلس میں ان کو نہ سبق پڑھانے کا موقع دیتا تھا نہ لوگوں کو سبق سننے کا موقع دیتا تھا. اس طرح سے جب کئی دن ہو گئے تو ایک دن حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے ہاتھ اٹھا لیے اور یہ کہا, اے اللہ یہ جو کچھ کر رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں. اے اللہ یہ جو کچھ کر رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں, اس کا معاملہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. فَاكْفِنَاهُ بِمَا شِئْتَ, آپ جیسے چاہیں اس سے بدلہ لیجئے. کہتے ہیں اسی مجلس میں سب کے سامنے گرا اور گھر تک اس کو مردار ہونے کی حالت میں پہنچایا گیا. یوں اللہ کی پکڑ آتی ہے. ایسے کئی واقعات لکھے گئے ہیں جو بے ضرورت اللہ کے لوگوں کو ستاتے ہیں, ان سے دشمنی مول لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی براہ راست انتقام لیتے ہیں. تو یہ پہلا مضمون ہے. دوسرا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں, اللہ نے فرمایا بندہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب فرض عبادتوں سے ہوتا ہے اور مجھے بہت زیادہ پسندیدہ طریقہ یہ ہے کہ بندہ فرض عبادتوں سے میرے قریب آئے. مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت ہو, فرض ہو, سنت ہو, نفل ہو, فرض چھوڑ کر نفل میں جائے گا تو گنہگار ہوگا. حکم شریعت کا یہ ہے کہ فرض ادا کرے پھر نفل میں آئے, فرض ادا کرے اور فرض میں کوئی کوتاہی نہ رہے, کامل فرض ادا کرے پھر نفلوں میں آئے. بجائے فرض ادا کرنے کے نفلوں میں آتے ہیں, نفلوں کا اہتمام کرتے ہیں. علماء لکھتے ہیں ان سے گمراہیوں کا اندیشہ ہے, ان سے گمراہیوں کا اندیشہ ہے. فرض عبادتیں اللہ نے فرض کی ہے, 5 وقتہ نمازیں فرض ہیں, رمضان کے مہینے بھر کا روزہ فرض ہے, اللہ نے مال دیا ہے اور راستہ میں امن ہے تو حج کرنا فرض ہے, اللہ نے مال دیا ہے سال بھر رہتا ہے تو زکوٰۃ دینا فرض ہے, کلمہ شہادتین کو زبان سے کہنا فرض ہے, دل سے تصدیق کرنا فرض ہے. ایسے جو اعمال ہیں جو فرض ہیں تو پہلے ان کا اہتمام ہوگا. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ, جتنی عبادتیں میں نے فرض کی ہیں ان میں سب سے زیادہ میرے قریب اور مجھے پسندیدہ ہوتا ہے فرض عبادت کے ذریعے سے. اس کو علماء نے مثال سے یوں سمجھایا ہے کہ ایک شخص کے ذمے صدق قرض ہے اور بہت سا قرضہ ہے, وہ قرض ادا نہیں کر رہا ہے, صدقہ دے رہا ہے, دوسروں کی مدد کر رہا ہے, جبکہ قرض دینا اور قرض کی ادائیگی اس کے ذمے فرض ہے. اگر وہ قرض ادا نہیں کر رہا ہے, صدقہ دے رہا ہے تو کوئی اچھا کام نہیں کر رہا ہے.
ایسے ہی جو عبادتیں فرض ہو گئی ہیں اور اللہ نے ان کو فرض کر دیا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ پہلے ہم ان کو ادا کریں. 5 وقتہ نمازیں ہماری صحیح ادا ہو اور وقت پر کامل طریقے سے ادا ہو. ہم رمضان جب آئے تو مہینہ بھر کا روزہ رکھیں. اللہ نے مال دیا ہے، راستہ پر امن ہے تو حج کریں. اور اللہ نے مال دیا ہے، بغیر کسی بخالت کے زکوٰۃ کا حق نکالی جائے. اور جتنی عبادتیں فرض ہیں ان کا اہتمام، اور فرض ہی کے حکم میں واجبات بھی ہیں. علماء لکھتے ہیں واجب اور فرض میں بس عقیدہ کے اعتبار سے فرق ہے، عمل کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں. عمل کے اعتبار سے فرض کو جیسے کرنا ضروری، واجب کو بھی ویسے ہی کرنا ضروری ہے. جیسے قربانی ہے، اللہ نے مال دیا ہے، وسعت دی ہے، تو ہر سال اپنی طرف سے قربانی اللہ کے لیے پیش کرے. اب اگر وہ قربانی نہیں ادا کر رہا ہے، بجائے اس کے نفلی قربانیوں کی اس نے ڈھیر لگا رکھی ہے، تو وہ صحیح کام نہیں کر رہا ہے. اس کے ذمہ ضروری ہے کہ قربانی ادا کرے. ایسی بہت سی مثالیں ہیں، ان کے ذریعے سے ہم سوچیں کہ پہلے ہمارے ذمہ ہے کہ فرض عبادتوں کی ادائیگی اور واجبات کی ادائیگی ہو. آگے تیسرا مضمون اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور بڑا اہم مضمون ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نوافل کی کوئی اہمیت نہیں. اسی وہم کو، غلط گمان کو دور کر رہے ہیں. تیسرے مضمون میں فرمایا کہ مقام پہلے فرض عبادتوں کا ہے. جہاں فرض عبادتیں ادا ہو جائے، اب نوافل کا مقام ہے، اور نوافل میں اللہ نے کوئی حد نہیں رکھی. اللہ نے کوئی حد نہیں رکھی ہے. فرمایا کہ آدمی بڑھتا رہے بڑھتا رہے بڑھتا رہے. اللہ تبارک و تعالی محتاج نہیں ہے، اور اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. جس قدر اللہ نے طاقت دی ہے اس طاقت کو سامنے رکھے، اور یہ بھی سامنے رکھے کہ کوئی عبادت اگر نفلی عبادت کر رہا ہے ہمیشہ اسے کر سکے، اور ہمیشہ کرنے کے ساتھ اس کو آگے بڑھائے. یہ نہیں ہے کہ کبھی شوق ہو گیا اور بہت زیادہ جذبہ آ گیا، اس نے رات میں کھڑے ہو کر 8 یا 12 رکعتیں تہجد کی ادا کر لی. اب اس نے جو تہجد چھوڑ دی تو سال اور مہینہ گزر جائے، تہجد کے قریب بھی نہ جائے. یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی طاقت کے موافق کرے اور پابندی سے کرے. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ. اس کو سنیے غور سے، برابر بندہ میرے قریب ہوتا رہے نوافل کے ذریعے. برابر یعنی مسلسل کرے اور نفل عبادتیں ادا کرتا رہے. فرض نمازیں ہو گئی، واجبات ہو گئی، اب سنن مؤکدہ اور غیر مؤکدہ ہیں، اور تہجد کی نمازیں ہیں، ان کو پڑھنے کی کوشش کرے اور پابندی سے پڑھے پہلے نمبر پر. پھر اس کے ساتھ جس قدر ہو سکے عبادت میں اضافہ کرے. تو یہ بات اللہ کہہ رہے ہیں، جب بندہ برابر نوافل کے ذریعے سے میرے قریب ہوتا رہتا ہے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں. حتی احبہ. نوافل سے مستقل عبادت کرنے والے، ان کی اگر مثالیں دی جائیں تو سینکڑوں ہزاروں ہیں. میں بہت دور نہیں جاتا، ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دے رہا ہوں. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نوافل کا اہتمام کس قدر کرتے تھے. تہجد کے لیے آپ جو بیدار ہوتے تو تہجد اس قدر طویل ادا کرتے کہ آپ کے مبارک پیروں پر ورم آ جاتا، اور
लोगों को तरस आता और लोग कहते आप तो बख्शे बख्शा है, मगफूर है, मरहूम है, मासूम है, और आपको इस कदर तकलीफ उठाने की जरूरत क्या है? आप कहते अफला अकूनु अब्दन शकूरा, क्या मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? जब अल्लाह ने इतनी बड़ी नियामत दी है तो मुझे शुक्र अदा करना चाहिए, ये नफल ही तो है। आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती है अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब रोजा रखते तो रखते चले जाते। ये रोजे में इबादत का हाल है। सदका करते तो एक पाई एक पैसा अपने पास रह जाए इसकी कोई सूरत नहीं होती थी, गुंजाइश नहीं होती थी। सदका का ये हाल था। तो अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो बख्शे बख्शाए थे, अल्लाह ने जिनका ऐलान कर दिया था लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र, मुफ़स्सिरीन फरमाते हैं इसी आयत में अल्लाह ने आपके मासूम होने का ऐलान किया है। अल्लाह ने अगले पिछले आपके सारे गुनाह माफ कर दिए, आपके मासूम होने का ऐलान किया है और आपकी इबादत का ये हाल है। और सहाबा कराम की तफसील लंबी है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह आपकी इबादतों का हाल क्या है? उक़ूदुल जुम्मान नामी एक अज़ीम शान किताब है। मोहम्मद सालेह दिमश्की शाफ़िई, बहुत बड़े शाफ़िई आलिम गुजरे हैं, उन्होंने वो किताब लिखी है। उसमें इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह की इबादतों को बहुत तफसील से बयान किया है। इमाम आज़म अबू हनीफा की इबादतें कैसी थी? वो कहते हैं कि 35 साल 45 साल तक इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने इशा के वजू से नमाज फजर अदा की। और एक रात जायदा कहते हैं, एक रात में मस्जिद के कोने में बैठा हुआ था। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह पढ़ रहे थे, नवाफिल अदा कर रहे थे, और मुझे एक मसला इमाम आज़म से तन्हाई में मालूम करना था। मैं इंतजार में था कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह जो ही नफल नमाज से फारिग होंगे और बाहर आएंगे, तन्हाई में मैं आपसे मसला पूछ लूंगा। लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने रकात बांधी और सूरह तूर शुरू की। पढ़ते पढ़ते आयत आई फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम, अल्लाह ने हम पर एहसान किया और जहन्नम के अजाब से अल्लाह ने हमको बचा लिया। जहन्नम के अजाब से अल्लाह ने हमको बचा लिया। अल्लाह ने अपना एहसान जताया है। याद रखिए, एहसान जताने का हक सिर्फ अल्लाह को है। अल्लाह ने अपना एहसान जताया, फमन्नल्लाहु अलैना वक़ाना, और हमको अज़ाबे समूम से बचा लिया, खतरनाक और दर्दनाक अज़ाब से। अब अल्लाह की नेमत का तस्वुर और जहन्नम के अज़ाब का तस्वुर आ गया। ज़ायदा कहते हैं इसी आयत को पढ़ते रहे यहाँ तक के सुबह कर दी और मुझे तन्हाई में मसला पूछने का मौका मिला ही नहीं। इसी तरह से एक रात आपने आयत पढ़ी और आयत पढ़ते हुए कुरान करीम की आयत आ गई, बलिस्साअतु मौइदुहुम वस्साअतु अदहा व अमर, बल्कि क़यामत उनके लिए वादा की जगह है और क़यामत निहायत अलमनाक चीज है। बस इसी आयत को पढ़ते पढ़ते सुबह कर दी। रोजा रखते तो मुसलसल रखते चले जाते। कूफा के काजी हसन इब्न उमारा इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह को गुस्ल देते हैं। जब इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह का इंतकाल होता है तो कूफा के काजी हसन इब्न उमारा गुस्ल देते हैं। गुस्ल देने के बाद आकर मजमे आम में कहते हैं अल्लाह इमाम आज़म अबू हनीफा पर रहम फरमाए। 30 साल तक इन्होंने मुसलसल रोजा रखा है और कभी इफ्तार नहीं किया, और इस कदर इन्होंने इबादत की कि बाद वालों को मुश्किल में डाल गए।
بعد والوں کو مشکل میں ڈال گئے، یعنی ان جیسا ہم کر نہیں سکتے ہیں۔ یہ وہ امام اعظم ہے، ایسی سینکڑوں ہزاروں مثالیں ہیں امام شافعی کی، امام احمد ابن حنبل کی، اور بھی علماء اور اولیاء کی۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نوافل اس کی بھی سخت ضرورت ہے، نوافل کا اہتمام ہونا چاہیے، اور نوافل میں بڑھتے رہے اور اس قدر بڑھے، اللہ کہتے ہیں جب بندہ برابر قریب ہوتا ہے تو پھر میں محبت کرنے لگتا ہوں، حتی احبہ۔ اللہ کی محبت کا اثر کیا ہوتا ہے اس کو سنیے، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں محبت کرتا ہوں تو اس کے میں کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ ہوتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ ہوتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر ہوتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ علماء نے، محدثین نے ان جملوں کا مطلب یہ بیان کیا ہے، اس کے کان، اس کی آنکھیں، اس کے ہاتھ، اس کے پیر شریعت کے خلاف کام ہی نہیں کرتے۔ میں کان ہوتا ہوں، یعنی اس کے کان جو سنیں گے تو قرآن کی تلاوت کو، ذکر کو، اس کے کان غلط کام نہیں سنیں گے، اس کی آنکھیں غلط جگہوں میں نہیں پڑے گی، اس کے ہاتھ اور اس کے پیر غلط جگہوں میں نہیں جائیں گے، میں اس کی سب چیزیں ہوتا ہوں، یعنی اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ پھر شامل حال ہوتی ہے، آگے اللہ کہتے آگے جو مانگے گا میں دوں گا، اگر مجھ سے پناہ حاصل کرے گا تو میں اس کو پناہ بھی دوں گا، اللہ اپنی پناہ دیں گے، اور کوئی بھی فتنہ، کوئی بھی آفت نہیں آئے گی، نہ دینی نہ دنیاوی۔ یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے اور بہت بڑا انعام ہے۔ اب ان حدیثوں کو ان باتوں کو سامنے رکھ کر آئیے، شب برات یہ نوافل میں سے ہے، نوافل میں سے ہے، فرض عبادتوں کا اہتمام خوب کرے، فرض عبادتوں میں کوتاہی نہ ہو، فرض عبادتوں میں کوتاہیوں سے بچتے ہوئے اب نوافل میں آئے، شب برات کا اہتمام بھی کریں، جس قدر اہتمام ہو سکتا ہے ہم کریں، لیکن منکرات سے بچتے ہوئے، جو چیزیں ثابت نہیں ہیں ان سے بچتے ہوئے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ثابت نہیں ہیں لیکن ہم ان کو کرتے ہیں، جیسے عبادتیں ہوں گی گھروں میں، ہم مسجدوں میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مسجدوں میں عبادت ثابت نہیں ہے، ہم اپنے گھروں میں کریں، اور رات کو جاگے، جس قدر جاگ سکتے ہو جاگ کر نفل پڑھیں، قرآن پڑھیں، دعا کریں، اللہ سے گڑ گڑائیں، روئیں، توبہ کریں، سچی توبہ کریں، اور اللہ حفاظت فرمائے، دین کے نام پر موبائل اٹھا کر ہم اپنا وقت برباد نہ کریں، اس لیے کہ شیطان سب سے پہلے دین کے نام پر دے گا، اور دینی باتیں دیکھتے ہوئے نہ جانے ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں۔ لہذا جو مقدس رات آ رہی اس کی قدر کرے، مقدس مہینہ جو آنے والا ہے اس کی قدر کرے، غلط چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ انشاءاللہ اگر ہم کوشش کر کے اپنے آپ کو بچائیں گے، اور وقتوں میں بھی ہم اپنے آپ کو بچانے والے ہوں گے، ہم بچیں گے، ہماری اولاد بچے گی، اور ہمارے گھر والے بچیں گے، ہم نہیں بچیں گے، ہماری نگرانی فضول ہوگی، کوئی معنی اور کوئی حیثیت نہیں رکھے گی۔ اس لیے شب برات کا اہتمام کرے، گھروں میں رہے، نوافل کا، تلاوت وغیرہ کا اہتمام کرے۔ اگلے دن جو ہے وہ روزہ مستحب اور نفل ہے، بہتر ہے کہ روزہ رکھا جائے، بغیر کسی عذر کے اس کو نہ چھوڑے، رکھنے کا اہتمام کرے۔ اس کو بھی سمجھے کہ نفل عبادت اور فرض عبادت میں جو فرق ہے وہ عقیدے کے اعتبار سے، عملی اعتبار سے۔ اگر کوئی نفل عبادت بھی مستقل کرنا چاہے تو کرے، لیکن نفل کو ذہن میں، دل میں فرض کا درجہ نہ دے، اور فرض کو نفل کے درجے میں نہ لائے، جس کا جو درجہ ہے وہ اس کو دیا کرے۔ یہ
چند ضروری باتیں تھیں جو میں نے حدیث پاک کی روشنی میں پیش کی. اللہ سے دعا ہے اللہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.